اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك صراط المستقيم صراط قل هو الله احد قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقول. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات صلوات بلند ترین پڑھیں. بزرگان ملت، عزیزان گرامی، ماشاء اللہ سے ہمارے استاد اور ہمارے سینئر مولانا موجود ہیں اور میرے بزرگ یہاں موجود ہیں. دیکھیے آج ہم فرشدہ پر جمع ہوئے ہیں اور یہ قوم اگر زندہ ہے تو کسی فرشدہ میں ایک مثال کے ذریعے اس فرشدہ کی عظمت سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا. کہ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ ایک باغیچے میں گئے اور جب آپ باغیچے میں پہنچے تو آپ نے بہت سارے پھولوں کو دیکھا. اس میں بہت سے پھول لگے ہوئے تھے. آپ نے بہت پھولوں کو دیکھا مگر ان پھولوں میں سے آپ کا ایک پھول پر دل آ گیا. آپ نے اس کو محبت میں توڑ لیا. آپ نے محبت میں اس پھول کو اس کے مقام سے جدا کر دیا, اس کے مقام سے ہٹا دیا اور آپ اپنے گھر میں لے آئے. اب آپ کیا ہے اسے ایئر کنڈیشن مکان میں رکھ دیجیے یا کھوٹے میں سجا دیجیے. اب وہ پھول زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. صلوات میں اب وہ پھول زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا, اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, سوکھ جائے گا, مردہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا. جب تک وہ اپنے مرکز پہ تھا, اپنے مقام پہ تھا, تو ہوا جھیل رہا تھا, گرمی کو بھی جھیل رہا تھا, اوس کو بھی جھیل رہا تھا, شبنم کو بھی جھیل رہا تھا. مگر جب آپ نے اس کو اس کے مرکز سے جدا کیا, اس کے مقام سے جدا کیا, تو اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. ایسے ہی ہمارے لیے یہ فرشدہ ہمارا مرکز ہے. اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے تو زندہ رہیں گے, اس سے ہٹ جائیں گے تو مردہ ہو جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کو بڑھاوا دیں. تو عزیزان محترم, میں نے جس آیت کریمہ کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ آیت سورہ بقرہ یعنی کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 125 ہے. اس آیت کا آغاز 2 حرفی لفظ سے ہوا ہے. یہ 2 حرفی لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی آیا ہے, جس مقام پر بھی آیا ہے, جس جگہ پر بھی آیا ہے, تو اللہ نے اپنے حبیب کو, اپنے پیغمبر کو, اپنے رسول کو, اپنے نبی کو ماضی زمانہ یاد دلایا ہے. ایک کام ہو چکا, ایک گھٹنا گزر چکی,
ایک واقعہ ہو چکا اس کو یاد دلا رہا ہے. تو پروردگار اس آیت میں کیا یاد دلا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اے محمد، اے حبیب، اے پیغمبر، اے آمنہ کے چاند، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے فاطمہ بنت اسد کے جگر کے ٹکڑے، اے علی کے بڑے بھائی، اے فاطمہ کے باپ، اے حسنین کے نانا، وہ وقت یاد کریں، وہ ٹائم یاد کریں، وہ ساتھ یاد کریں، وہ گھڑی یاد کریں، وہ پیریڈ یاد کریں، وہ زمانہ یاد کریں کہ جب ہم نے اپنے گھر کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کا مرکز بنایا کہ جو بھی اس کے دائرے میں آ گیا وہ ثواب پا گیا. وہ امنا اور سکون کا مرکز بنایا کہ جو بھی اس کے دائرے میں آ گیا اب وہ سکون سے رہے گا، اب اسے کوئی دقت نہیں ہوگی، اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب اسے کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اس سے آگے بڑھ کے کیا کہا؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ہم نے ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا دیا. جس جگہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے گھر کو بنایا، اللہ نے اس مقام کو مصلی بنا دیا. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے دو ہادیوں سے، دو نبیوں سے، دو پیغمبروں سے، دو پیغمبروں سے، دو رہبروں سے ایک عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ وَإِنَّ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو پاک و پاکیزہ بناؤ تاکہ رکوع کرنے والے رکوع کر سکیں، سجدہ کرنے والے سجدہ کر سکیں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر سکیں، اور طواف کرنے والے طواف کر سکیں. اللہ نے اپنے گھر کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ میرے بیت کو پاک و پاکیزہ بناؤ تاکہ رکوع کرنے والے رکوع کر سکیں. کس کے لیے بنوا رہا اللہ؟ عبادت کے لیے، کہ میرے گھر کو پاک و پاکیزہ بناؤ تاکہ رکوع کرنے والے رکوع کر سکیں، اور سجدہ کرنے والے سجدہ کر سکیں، طواف کرنے والے طواف کر سکیں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر سکیں. تو اللہ نے اپنے گھر کا نام کیا رکھا؟ بیت رکھا. آج جتنا بھی مسلمان جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہا کہ بیت اللہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، جو کہ عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں گھر کے 14 نام ہیں. عربی ڈکشنری میں گھر کے 14 نام ہیں. عربی میں گھر کو مکان بھی کہتے ہیں، عربی میں گھر کو مسکن بھی کہتے ہیں، عربی میں گھر کو دار بھی کہتے ہیں، عربی میں گھر کو منزل بھی کہتے ہیں، عربی میں گھر کو محل بھی کہتے ہیں، عربی میں گھر کو قصر بھی کہتے ہیں. مگر اللہ نے تمام ناموں کو چھوڑا اور کیا رکھا؟ کہا کہ بیت کو چنا کہ میرے بیت کو پاک و پاکیزہ بناؤ. بھائی آخر بیت میں کمال کیا ہے کہ اللہ نے تمام ناموں کو چھوڑ کر لفظ بیت چنا کہ میرے بیت کو پاک و پاکیزہ بناؤ. اچھا مکان کس گھر کو کہتے ہیں؟ کہا کہ مکان اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو کوئی چھپر کوئی چھت وغیرہ ہو اور وہ کسی جگہ گھیرے ہوئے ہو، اس کو مکان کہتے ہیں. تو اس پر کوئی چھت بھی نہیں ہے تو اللہ نے اس کا نام مکان نہیں رکھا. دار کس گھر کو کہتے ہیں؟ کہا کہ دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈری ہو، 4 دیواری ہو. تو اس کی کوئی 4 دیواری بھی نہیں ہے، باؤنڈری بھی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا نام دار بھی نہیں رکھا. اچھا منزل کس گھر کو کہتے ہیں؟ کہا کہ منزل اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کوئی آ کر رکے، تو اس میں کوئی رکا بھی نہیں ہے تو اللہ نے اس کا نام منزل بھی نہیں رکھا. اچھا محل کس گھر کو کہتے ہیں؟ کہا کہ محل اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز نازل ہو، تو اس میں کچھ نازل بھی نہیں ہوا تو اللہ نے اس کا نام محل بھی نہیں رکھا. قصر کس مکان کو کہتے ہیں؟ قصر کس گھر کو کہتے ہیں؟ کہا کہ قصر کہتے ہیں عالی شان بلڈنگ کو، خوبصورت بلڈنگ کو. تو آپ یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کون سا گھر ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اس کا نام قصر رکھنا چاہیے تھا، مگر اللہ نے اس کا نام قصر بھی نہیں رکھا بلکہ کیا رکھا؟ کہا کہ بیت رکھا. اچھا بیت کہتے کس مکان کو ہے، کس گھر کو ہے؟ کہا کہ بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں گھر کا مالک کم سے کم 1 رات گزارے، جس میں گھر کا مالک کم سے کم 1 رات گزارے. اب میرا پورا عالم اسلام سے ایک سوال ہے، بھائی آپ یہ بتائیے کہ اللہ اس میں کب آیا؟ اگر اللہ اس گھر میں آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ لا محدود اور وہ کسی محدود چیز میں
आ नहीं सकता। तो अल्लाह इसमें आया नहीं, तो फिर इसको बैत बनाया किसने? इसको बैत बनाया किसने? और जब तक ये बैत नहीं बनेगा, ना इसे रुकू होगा, ना इसे सजदा होगा, ना तवाफ होगा, ना इतिकाफ होगा। होगा कब? जब ये बैत बन जाएगा। तो जनाब इब्राहिम ने घर को बनाया। अच्छा, मैंने कुरान के औरात को पलटना शुरू किया, तफसीर के औरात को पलटना शुरू किया कि कहीं पर ये मिल जाए कि जनाब आदम ने इसमें रात गुजारी, कहीं ऐसा ना हो जनाब नूह ने इसमें रात गुजारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब मूसा ने इसमें रात गुजारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब शोएब ने इसमें रात गुजारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब ईसा ने इसमें रात गुजारी हो, कहीं ऐसा ना हो जनाब इसहाक ने इसमें रात गुजारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब यूसुफ ने इसमें रात गुजारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब इस्माइल ने इसमें रात गुजारी हो, जनाब इब्राहिम ने इसमें रात गुजारी हो। तो मैंने जब तमाम किताबों को पढ़ा तो मुझे कहीं ना मिला कि किसी नबी ने इसमें रात गुजारी, बल्कि जनाब इब्राहिम ने घर को तो बनाया मगर घर में रात नहीं गुजारी, बल्कि जब घर को बना दिया तो जनाब इब्राहिम ने एक दुआ की। क्या दुआ की? सूरह इब्राहिम 13वां सूरह कुरान मजीद का और आयत नंबर 37 में इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरा ज़ी ज़रअ इंदका बैतकल मुहर्रम। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जोजा और अपने बेटे को, मैं अपनी ज़ुर्रियत को तेरे घर के पड़ोस में बसा कर जा रहा हूँ, तेरे घर के अंदर नहीं। क्या कहा जनाब इब्राहिम ने? कहा कि परवरदिगार, मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी जोजा और अपने बेटे को तेरे घर का पड़ोसी बनाकर जा रहा हूँ, घर का मालिक नहीं, घर के अंदर बसा कर नहीं जा रहा। मैंने हाथों को जोड़ा कि परवरदिगार, तूने इस दुआ को आयत क्यों बना दिया? तो जनाब इब्राहिम ने सिर्फ बताया कि परवरदिगार, मैं अपनी ज़ुर्रियत को तेरे घर के पड़ोस में बसा कर जा रहा हूँ, तूने इसे कुरान में क्यों रख दिया? तो शायद आवाज़ परवरदिगार आए, नादान तू नहीं जानता, हमने जनाब इब्राहिम की दुआ को इसलिए आयत बनाया क्योंकि लोग अगर हम इसे आयत न बनाते तो लोग ये कह देते कि जब इब्राहिम ने घर बनाया तो रात भी गुजारी होगी। अगर हमने बता दिया कि घर तो बनाया मगर इसमें रात नहीं गुजारी, तो फिर इसको घर बैत बनाया किसने? तो हमने देखा कि जब 30 आमुल फील को 13 रजब को एक बीवी अपने घर से चली, एक बीवी अपने घर से चली, तो इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, कहा कि जब मेरी भाभी घर से निकली तो मैंने सोचा कि ऐसे आलम में, जिस आलम में घर से बाहर नहीं निकला जाता, मेरी भाभी घर से बाहर आ गई। तो मैंने चाहा कि मैं रोकूं, मगर मैंने क्या देखा कि वो खाना काबे करीब पहुंची और वो किसी से गुफ्तगू कर रही थी। तो मैंने सोचा कि सुनो क्या गुफ्तगू है। अब जो मैंने सुना तो जनाबे फातिमा बिन्त असद कह रही थी कि परवरदिगार, तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे, तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अब जैसे ही जनाबे फातिमा बिन्त असद ने ये लफ्ज़ कहे तो दीवार में दर बढ़ने लगा। अच्छा, एक सवाल है, अगर कहीं दीवार हो और अचानक ईंट गिरने लगे तो आप क्या करेंगे? आप वहां रुकेंगे, पीछे हटेंगे? कोई नहीं रुक पाएगा। मैंने जनाबे फातिमा बिन्त असद के आगे हाथ जोड़े कि शहजादी, जब दीवार में दर बन रहा था तो आप पीछे क्यों नहीं हटी? तो शायद शहजादी का जवाब है, नादान तू नहीं जानता, मैं तर्रार की माँ हूँ, नहीं हूँ। दीवार में दर बना, शहजादी अंदर गई। मैं एक शेर आपके समाज के हवाले करता हूँ, बहुत अच्छा मुसद्दस का एक बंद है कि हैराती फातिमा की हरम में किधर से जाए। देखिए, मैं अंदर से अंदर नहीं गई, बल्कि दीवार में दर बना, शहजादी अंदर गई कि हैराती फातिमा की हरम में किधर से जाए। दीवारें काबा बोली के बीवी इधर से आए। गैरों के वास्ते है कि वहां तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत से चाहे जिधर से आए। लेकिन मैं तो आपके समाज के हवाले करता हूँ और देखता हूँ कि आखिरी मजमे तक कौन खामोश रहता है कि हैराती फातिमा की हरम में किधर से जाए। दीवारें काबा
علی کے بیوی دھر سے آئے، غیروں کے واسطے ہے کہ وہ آئے تو دھر سے آئے، لیکن جو اہل بیت چاہے جدھر سے آئے، ارے شادی اسی سے ہوگی جناب بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہو، بیٹی خدا کے گھر کا ہو، بیٹی رسول شادی اسی سے ہوگی جناب بطول کی، بیٹا خدا کے گھر کا ہو، بیٹی رسول کی۔ اچھا، حضرت علی کی ولادت سے پہلے خانہ کعبہ بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک مقدس بند اور آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ حالت عجب کی خانہ رب جلیل کی، حالت عجب کی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ پھل نہ لائی تھی محنت خلیل کی، حاجت نہیں یہاں کوئی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی خدا اور نبی کے وکیل کی۔ دیکھیے بیت آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ پھل نہ لائی تھی محنت خلیل کی، حاجت نہیں یہاں کوئی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی خدا اور نبی کے وکیل کی۔ آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پھٹ گئی۔ شہزادی اندر، دیوار اپنی جگہ آ گئی۔ اب جاتے ہوئے ایک نے دیکھا، ابن عباس نے دیکھا، اور ایک کی روایت قبول نہیں کی جاتی، ایک کی روایت قبول نہیں کی جاتی، اسلام میں گواہی دو کی چاہیے۔ ابن عباس دوڑتے ہوئے اپنے بھائی ابو طالب کے پاس پہنچے، کہا کہ بھائی ابو طالب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بھابھی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ کہا کہ دیوار، دروازہ تو بند ہے، گئی کہاں سے؟ کہا کہ دیوار میں در بنا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ چابی کس کے پاس تھی؟ جناب ابو طالب کے پاس تھی۔ پورے مکے میں شور مچ گیا۔ کہا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اب جناب ابو طالب چابی لے کر آئے، پوری بھیڑ جمع ہو گئی، پورا مکہ جمع ہو گیا۔ اب جناب ابو طالب تالا کھولنا چاہتے ہیں، تالا کھلتا نہیں ہے۔ دوسرا روز ہوا، تالا کھولنا چاہتے ہیں، تالا کھلتا نہیں ہے۔ 3 روز تک شہزادی اندر رہی، تالا نہیں کھلا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کپڑے کے ایک پارچے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ شہزادی نے بھی یہ کیا، اپنے بیٹے علی کو ایک کپڑے کے پارچے میں لپیٹ دیا۔ علی نے انگڑائی لی اور اس کو پھاڑ دیا۔ پھر شہزادی نے لپیٹا، پھر انگڑائی لی، پھر پھاڑ دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ انگڑائی دی اور اس کو پھاڑ دیا، یعنی کہ علی نے آتے ہی 3 کو پھاڑا، آتے ہی 3 کو پھاڑا۔ اچھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ یا علی، آپ کی والدہ ہے، محبت میں لپیٹ رہی ہے، آپ کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ تو شاید مولا کی آواز آئی، ناران تو نہیں جانتا، عبادت ہاتھ کھول کے ہوتی، ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتی۔ سلامات میرے محمد والے محمد۔ تو جناب ابو طالب تالا کھول رہے ہیں، تالا نہیں کھلتا۔ کسی صاحب نے کہا کہ تالے کو توڑ دیا جائے، تو جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد مصطفیٰ تھے، جناب محمد نے کہا کہ چچا ان سے کہہ دو شریف لوگ تالے کو نہیں توڑتے، شریف لوگ تالے کو نہیں توڑتے۔ لیجیے جناب، 16 رجب آئی، شہزادی باہر آ گئی، دیوار میں در بنا، شہزادی باہر آئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد، دیکھیے 600 سال 6000 سال تک گھر گھر تھا، بیت نہیں بنا۔ جب باہر آئی تو شہزادی نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے تیرے گھر کو بیت بنا دیا۔ تو آواز پروردگار آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں نے تیرے خاندان کو اہل بیت بنا دیا، تیرے خاندان کو اہل بیت بنا دیا۔ باہر آئی، سوال ہوا کہ بھائی 3 دن تک کھایا کیا ہے؟ 3 دن تک کھایا کیا ہے؟ اب
رسول اللہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا آپ چچی سے کہہ دیجیے کہ یہ بتائیں. سوال ہوا فاطمہ بنت اسد سے, کہا کہ آپ نے 3 روز تک کھایا کیا؟ تو شہزادی نے جواب دیا کہ میں فقر عیسیٰ کی ماں ہوں. جب عیسیٰ کی ماں کے لیے جنت سے کھانا سکتے ہیں تو جو فقر عیسیٰ کی ماں ہو اس کے لیے جناب شہزادی نے آگے بڑھ کر رسول اکرم کی آغوش میں بیٹے کو دیا. کہا کہ جب سے آیا ہے اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا. اب بہت اچھا ایک خطیب نے جملہ دیا, ہمارے بزرگ خطیب نے کہا کہ حضرت علی بتانا چاہتے تھے کہ بیٹے اپنی ماں کو آنکھیں نہیں دکھاتے, بیٹوں کو اپنی ماں کو آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے. بہرحال جیسے ہی دیا حضرت علی نے آنکھیں کھولی, امامت رسالت کی آگوش میں ہے. جیسے ہی امامت رسالت کی آگوش میں گئی تو امام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اب رسول نے فرمایا یا علی کچھ سنائیے, یا علی کچھ سنائیے. میرے مولا نے سنایا, انجیل سنائی, تورات سنائی, زبور سنائی. جب انجیل کو سنایا کہا کہ عیسیٰ سے بہتر پڑھی. زبور کو سنایا کہا کہ داؤد سے بہتر پڑھی. تورات کو سنایا کہا کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی. مگر جب قرآن سنایا تو کیا کہا کہ ایسے سنایا جیسے میں پڑھتا ہوں. مگر ابھی تو قرآن دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, ابھی تو قرآن دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اور رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اچھا قرآن کے میننگ کیا ہے؟ لفظ قرآن کے میننگ ہے پڑھی ہوئی کتاب, جو پڑھی جا چکی ہو, بعد میں آئی ہو, جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو. پڑھی کس نے؟ پڑھی کس نے؟ کہا کہ مولا کائنات نے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ددھیال والے کہتے ہیں دادا پر ہے, دادی پر ہے, چچا پر ہے, باپ پر ہے, پھوپھی پر ہے. جب ننیحال میں پیدا ہوتا ہے ننیحال والے کہتے ہیں کہ بھائی نانا پر ہے, نانی پر ہے, ماں پر ہے, خالہ پر ہے, ماموں پر ہے. مگر بچہ نہ ننیحال میں پیدا ہوا نہ ننیحال میں پیدا ہوا, بچہ کہاں پیدا ہوا؟ آگے اللہ کے گھر میں. جب حضرت علی دنیا میں آئے تو مکے میں ایک شور مچ گیا, بھائی بچہ کس پر ہے, بچہ کس پر ہے, بچہ کس پر ہے. تو رسول خاموش تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور محمد سے کہہ دو اس کی آنکھ عین اللہ, اس کا چہرہ وجہ اللہ, اس کی زبان سبحان اللہ, اس کے کان رضی اللہ, اس کا نفس نفس اللہ, اس کے ہاتھ ید اللہ. تو کیا کہا کہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں, اس کا نفس اللہ کا نفس ہے. لیجیے جناب مولا کائنات دنیا میں آ گئے. اب وہاں کا عرب کا ایک دستور تھا. کیا دستور تھا؟ جب کوئی بچہ آتا تھا تو خانہ کعبہ سے باہر ایک پتھر تھا, سفید پتھر, اس پر لٹا دیا جاتا تھا اور وہاں ایک اژدہا آیا کرتا تھا اور وہ بتایا کرتا تھا کہ یہ ماذ اللہ حلالی ہے یا حرامی ہے. اب وہ لوگ جنہیں اپنا نہیں پتا تھا کہ ہم حرامی ہیں کہ حلالی ہیں, انہوں نے کہا بھائی علی کو لٹائیے, بچے کو لٹائیے, بچے کو لٹائیے. اب جناب ابو طالب کو کیا ڈر تھا, جناب ابو طالب کو کیا خوف تھا؟ جناب ابو طالب نے لٹا دیا. لیجیے جناب اژدہا آیا, جیسے اس نے فنے کو کھولا میرے مولا نے 2 ہاتھ ڈالے اور چیر دیا. سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا اور چیرنے کو کہتے ہیں درہ. تو وہاں شور مچ گیا, حیا درہ, حیا درہ, حیا درہ. تو شہزادی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا حیدرہ, حیدرہ, میرا بیٹا حیدر ہے. اب جیسے ہی مولا کائنات نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے, اب یہ لوگ جناب ابو طالب کے پاس کہا لیجیے جناب جو ہمیں یہ بتا
اور جو علی والا نہیں ہے وہ غیر حلالی ہے۔ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ میرے گھر کو پاک و پاکیزہ بناؤ تاکہ رکوع کرنے والے رکوع کر سکیں، سجدہ کرنے والے سجدہ کر سکیں، اور اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر سکیں۔ لیجیے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے جب گھر کو بنا رہے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب جناب ابراہیم 9 حد کا گھر بنا چکے تو اب جناب ابراہیم کا ہاتھ نہیں جاتا، جناب ابراہیم کا ہاتھ نہیں جاتا۔ جناب ابراہیم نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار اب میں کیسے بناؤں آگے؟ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور ابراہیم کو پلا پہاڑی سے پتھر اٹھواؤ۔ لیجیے جناب ابراہیم کو لے کر جناب جبریل چلے اور ایک پتھر کو بتایا کہ اس کو اٹھا لو۔ باپ بیٹے نے پتھر کو اٹھایا اور لے آئے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر گھر کو بنا رہے تھے۔ اب جتنا جناب ابراہیم چاہتے تھے وہ اٹھ جاتا تھا اور جتنا چاہتے تھے وہ بیٹھ جاتا تھا۔ جناب ابراہیم نے اس پہ کھڑے ہو کر گھر کو بنایا۔ اور آج جتنا بھی مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو اس پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا بھیا آپ اس پر 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ آپ نہیں جانتے اس پر اللہ کے نبی ابراہیم نے کھڑے ہو کر گھر کو بنایا اور جو جناب ابراہیم کا پسینہ بہا وہ اس میں مس ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے ابراہیم کا مقام کو مصلی بنا دیا۔ پورے عالم اسلام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جو جناب ابراہیم کا پسینہ بہا وہ اس میں مس ہو گیا۔ ہم نے کہا یار عجیب لوگ ہیں کہ جس میں ابراہیم کا پسینہ مل جائے اس پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور جس پر فخر ابراہیم کا خون ملا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھیا شیعہ آگے شیعہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے گھر کو بنا دیا۔ 6000 سال تک گھر رہا، بیت نہ بنا۔ بیت بنا کب؟ جب حضرت علی کی ولادت ہو گئی۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کا اعتکاف 600 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اعتکاف 3 روز، کم سے کم 3 روز آپ سب کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں بیٹھ جائیں، اللہ کے گھر میں مسجد میں آپ اعتکاف کریں۔ سب سے پہلے اگر اعتکاف کسی نے کیا تو حضرت علی کی والدہ نے کیا یا حضرت علی نے کیا؟ بن گیا۔ جب یہ ولادت ہو گئی تو فوراً حکم کیا ہوا؟ اب طواف کعبے کا ہوگا، اب سجدہ کعبے کو ہوگا، رکوع کعبے کو ہوگا۔ یا پروردگار ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ تو شاید آواز پروردگار آج نادان تو نہیں جانتا، جب ہم نے آدم کا پتلا بنایا تو آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کرایا بلکہ روح کو سجدہ کرایا۔ ہم نے گھر تو بنا دیا تھا، گھر بنوا دیا تھا، مگر گھر میں روح کو نہیں بھیجا تھا۔ تو حضرت علی کیا ہے؟ کعبے کی روح۔ جیسے ہی ولادت ہوئی تو فوراً حکم ہوا، کہا کہ سجدہ کعبے کو ہوگا، اب رکوع کعبے کو ہوگا۔ اچھا اللہ کا لقب ہے لامکان، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو لامکان ہے نا، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کعبے کو اپنا گھر کیوں کہا؟ جب اسے مکان کی ضرورت نہیں، گھر کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کعبے کو اپنا گھر کیوں کہا؟ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ پروردگار تو نے کعبے کو اپنا گھر کیوں کہا؟ تو شاید آواز پروردگار آئے، نادان تو نہیں جانتا جب میرا حسین کا تعزیہ روڈ پر آئے گا تو لوگ سوال کریں گے بھیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ حسین کا تعزیہ ہے۔ لوگ پوچھیں گے کیا اس میں حسین رہتے ہیں؟ تو ان سے پلٹ کر پوچھنا کیا کعبے میں اللہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کو بنوایا اور اس میں حضرت علی کی ولادت۔
اچھا، جب حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنی آگوش میں لیا اور حضرت علی نے چاروں کتابیں سنائی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کہا کہ بھائی حضرت علی نے آتے ہی بولے؟ ہم نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جناب یہ نہ پوچھیے کہ حضرت علی آتے ہی بولے، بلکہ یہ دیکھیے کہاں بولے۔ یہ نہ پوچھیے کہ آتے ہی بولے، بلکہ یہ دیکھیے کہ کہاں بولے۔ کہا کہ رسول کے ہاتھوں پر بولے، رسول کی آگوش میں بولے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی پتھر آ جائے تو وہ بھی بولتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کا تو کمال یہ ہے کہ کوئی پتھر بھی آ جائے تو وہ بھی کلام کرتا ہے۔ اچھا آپ کہیے کہ جناب رسول اللہ کے ہاتھوں پر پتھر آیا اور اس نے کلام کرنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، تو پورا مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور آپ کہیے کہ جب رسول کی آگوش میں علی آئے، 3 دن کے بچے نے بولنا شروع کر دیا، تو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا ایمان پتھروں پر ہے، لسان اللہ پر نہیں ہے۔ ان کا ایمان پتھروں تک ہے، لسان اللہ پر نہیں۔ تو جس کو حضرت علی اور اہل بیت، جس کو اللہ نے اہل بیت کہا، اور میں آپ کو ایک جملہ آخری آپ کی سماعت کے حوالے کروں کہ پورے کائنات میں اگر سب سے بڑا ٹائٹل کوئی ہے تو وہ اہل بیت ہونا ہے۔ نبوت چھوٹی، اہل بیت بڑے، رسالت چھوٹی، اہل بیت بڑے، اور امامت چھوٹی، اہل بیت بڑے۔ ہر منصب چھوٹا ہے، اہل بیت بڑے۔ آپ کہیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں ہمارے بھائیوں کی، میلاد اکبر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب پروردگار نے اپنے رسول کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تجلی پروردگار سے رسول کی جبھی پر پسینہ آیا، رسول نے اس پسینے کو اپنی طاہر انگلیوں پر لیا اور جھٹک دیا، جس سے 1,24,000 قطرے گرے۔ کوئی آدم بن کے اٹھا، کوئی نوح بن کر اٹھا، کوئی ابراہیم بن کر اٹھا، کوئی موسیٰ بن کر اٹھا، کوئی اسماعیل بن کر اٹھا، کوئی اسحاق بن کر اٹھا۔ تو 1,24,000 انبیاء کیا ہے؟ کہا کہ محمد کا پسینہ۔ تو جب محمد کے پسینے کا یہ کمال ہے تو جس کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑ رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا کمال کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ آج امام کا چہلم ہے اور فضائل کتنی ہی پڑھ لیے جائیں، مگر وہ بی بی جو جنت البقیع سے آتی ہے وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتی جب تک اس کے لال پر گریہ نہ کرے۔ عزادارو، آپ امام کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ امام جس کا چہلم نہ منانے دیا، جس کا چہلم منانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، تصور شرط ہے رونے کے لیے، اور آپ کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی۔ تصور کریے کہ 3 سال کی بچی کیا ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب سکینہ شام کے زندان میں رویا کرتی تھی تو جناب سکینہ کے رونے کی آواز یزید کے محل سے ٹکرایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا یزید سے کہ اے میرے واریو وارث، آخر یہ کون قیدی ہیں؟ ان کے رونے نے میری نیندوں کو ختم کر دیا ہے، ان کے رونے نے میری نیند کو پریشان کر دیا ہے، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ یہ باغی ہیں، میں نے ان کے وارثوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو میں نے قید میں ڈال دیا ہے۔ پر اتنا سننا تھا، ہند نے ایک مرتبہ کہا
کہ میں ان کو ضرور دیکھوں گی، میں ان کو ضرور دیکھوں گی۔ عزادارو بالکل ایسے روئیے گا جیسے کسی جوان پر رویا جاتا ہے، جیسے کسی جوان کے لاشے پر رویا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، ہند نے کہا کہ میں ان کو ضرور دیکھوں گی، پر یزید نے انکار کیا، کہا کہ میں ان کو دیکھنے نہیں دوں گا، مگر ہند کہتی جاتی ہے کہ نہیں میں ضرور دیکھوں گی۔ بس یزید کا ایک انکار بڑھتا گیا اور ہند کا اقرار بڑھتا گیا، میں ضرور دیکھوں گی۔ تو ایک مرتبہ ہند نے زیورات پہنے اور 40 کلیدوں کو ساتھ میں لیا اور اپنی بیٹی رملہ کو لیا۔ ایک مرتبہ ہند آگے آگے اور 40 کلیدیں پیچھے چلی۔ جیسے ہی قید خانے میں قدم رکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ کسی بچے کو دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے، اور رملہ کی نظر ایک دور بیٹھی بچی پر پڑی۔ رملہ دوڑ کر جناب سکینہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جانے کے بعد کہا بیوی تم کون ہو؟ مگر جناب سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ رملہ نے پھر پوچھا بیوی تم کون ہو؟ جناب سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ رملہ پھر کہتی ہے اے بیوی تم کون ہو؟ آخر بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اور جناب سکینہ خاموش بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ رملہ کہتی ہے اچھا بیوی اتنا بتا دو میرے بابا نے مجھے نیا کرتا پہنایا ہے، کیا تمہارے بابا نے کرتا نہیں پہنایا؟ ارے وہ بچی کیا جواب دے کہ جس کے بابا نے پہنایا تھا، مگر جب سکینہ کا کرتا جل گیا۔ ایک مرتبہ رملہ کہتی ہے اے بی بی اتنا بتا دو میرے بابا نے مجھے گانوں میں نئے گونے پہنا ہے، کیا تمہارے بابا نے نہیں پہنا ہے؟ ارے وہ بچی سکینہ کیا جواب دے کہ جس کے بابا نے پہنائے تھے مگر سمر ملون نے۔ آزادارو ایک مرتبہ ہند جناب زینب کے قریب پہنچی اور جناب زینب کے قریب پہنچنے کے بعد ہند نے کہا بیوی تم کون ہو؟ جناب زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ ہند نے پھر پوچھا بیوی تم کون ہو؟ جناب زینب خاموش ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے پھر سوال کیا بیوی تم کون ہو؟ تو جناب زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہند نے کہا اچھا بیوی اتنا بتا دو تم کہاں سے آئی ہو؟ پر اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو مدینہ کا نام سننا تھا۔ ہند نے فوراً پوچھا کہ مدینے میں کہاں سے آئی ہو؟ کہا کہ ہم ہاشمی خاندان سے ہیں۔ تو اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا کیا تم میرے آقا حسین کو جانتی ہو؟ کیا تم میرے آقا حسین کو جانتی ہو؟ کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے پھر سوال کیا کیا تم میرے آقا عباس کو جانتی ہو؟ جناب زینب نے پھر کہا کہ ہاں میں عباس کو جانتی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کیا تم میری شہزادی زینب کو جانتی ہو؟ جناب زینب نے کہا کہ اتنا بتا دے کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ ہاں میں ان کو پہچان لوں گی، ارے ان سے میں نے درس لیا ہے، میں ان کے قریب ان کو پہچان لوں گی۔ اور جناب زینب نے اپنے بالوں کو کھولا، اپنے بالوں کو ہٹایا، چہرے کو کھولا اور کہا کہ میں ہی زینب ہوں۔ میں اتنا سننا تھا۔ ہند نے کہا کہ اے بیوی کچھ بھی کہنا مگر اپنے کو زینب نہ کہنا، اے بیوی تم کچھ بھی کہنا مگر اپنے کو زینب نہ کہنا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پھر کہا ارے میں ہی زینب ہوں، میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں۔ وہ پھر کہتی ہے کہا کہ بیوی دیکھو کچھ بھی کہنا مگر اپنے کو زینب نہ کہنا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پھر کہا کہ نہیں میں ہی زینب ہوں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا ارے جس کے عباس جیسا بھائی ہو قید خانے میں نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ میرے بھائی عباس کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہے ارے جس کا حسین جیسا بھائی ہو وہ زینب قید خانے میں نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پھر کہا کہ میرے بھائی حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہند نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی ہو مگر آپ اپنے کو زینب نہ کہنا۔ مگر جناب زینب کہتی جاتی ہے کہا کہ میں ہی زینب ہوں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ دیکھو میں بھی قرآن کو منگاتی ہوں کیونکہ قرآن میری شہزادی کا طواف کرتا تھا، اگر قرآن نے طواف کیا تو تم زینب ہو۔ نیچے قرآن آ گیا، جیسے قرآن آیا قرآن نے آتے ہی زینب کو طواف کرنا شروع کیا۔ ہند نے چادر کو اتار دیا
مارتا نہیں